کہ جو سائنس ہے نا اینڈ سائنس ایجوکیشن it is a total disaster in this country. Okay. FSC is a big killing ground for science. وہاں سے فوجیں تیار ہوتی ہیں ڈاکٹروں کے لیے یا انجینئر کے لیے. So the woman is giving birth to the child and the husband is Having labor pains. Ultimately, I think that existence is based on paradox. جب انسانی رویوں کی بات ہوتی ہے تو میڈیکل سائنس اس کی ایک سائڈ ایکسپلین کرتی ہے اور ادیب، شاعر، ہسٹورین اس کی دوسری سائڈ ایکسپلین کرتے ہیں. پھر چاہے دوستوفسکی کے ناول کرائم اینڈ پنشمنٹ کا مین کیریکٹر ہو، گردش رنگ چمن کی اندلیب ہو، یا پھر غلام باغ کا کبیر ہو، ادیب کیسے ان کی کھال کے اندر گھس کے ان کی سائیکی کو ایکسپلین کرتا ہے اور اس کے ساتھ پورے معاشرے کا ایک جو سٹرکچر ہے اس کو بیان کرتا ہے. اور ایسا ہی سٹرکچر بیان کرنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو میں نے پری کیمرہ کہہ دیا کہ وہ ہماری ہی برادری کے ہیں، ہمارے ٹاپ ناولسٹ مرزا عطر بیگ. السلام علیکم سر. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک. سر یہ جو معاشرے کا ایک ذہنی خلفشار ہے، چاہے وہ انڈیویجول کا ہو چاہے وہ سوسائٹی کا ہو، یہ جب ادیب کے قلم سے ہو کر کاغذ پہ آتا ہے سو ادیب کے ذہن کا خلفشار بھی شامل ہوتا ہے، اس کے قلم سے وہ بھی آتا ہے، یا وہ صرف معاشرے کا ہی ہوتا ہے؟ اب تمام ادیب جو ہے وہ اپنے ذہنی خلفشار کو اس طرح ریکگنائز تو نہیں کرتے، یہ ضروری نہیں ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی جو ادیب ہے وہ اپنی ذہنی کیفیات کو یا اپنا جو باطن ہے یا اپنی جو اس کی انر لائف ہے اس کو کس سطح پر لیتا ہے، اور جب وہ دوسرے کی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ پرسن ٹو پرسن فرق ہے کافی اس میں. مثلا میرا خیال ہے کہ جو پاپولر لٹریچر ہے، جو مثلا کرائم تھرلر ہے، مسٹری ہے، یا اس نوع کے جو مطلب کہ ان کو میں کوئی ڈیروگیٹری سینس میں نہیں کہہ رہا، دے آر کوائٹ گڈ. تو ان کے لیے یہ کوئی بڑا بنیادی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ لٹریچر کی بات کریں گے تو اس وقت چونکہ آپ کردار تخلیق کرتے ہیں، اور کردار تخلیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے پاؤں میں جوتوں میں کھڑے ہو کے تو ایک ورڈ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. اب یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک صلاحیت ایسی ہے، ایک کہہ لیں کہ ایک ایمپتھی کی ایک کیفیت ہے، یا دوسرے کے اندر سے ہو کر دنیا کو ایکسپیرینس کرنا، جو میرا خیال بہت ہی بنیادی ہے کم از کم فکشن رائٹنگ کے لیے. لیکن سر ہر فکشن رائٹر کا پھر ایک خاص نیش یا مسئلہ بن جاتا ہے. جس طرح دوستوفسکی کے کچھ اور مسائل تھے، ٹالسٹوائے کے کچھ اور تھے، کرواتونن ہیڈر ایک آئیڈینٹی کرائسس کو لے کے چلی. آپ وہی ذہنی خلفشار والے لوگ، کانفلکٹ والے لوگ، سو اس کے پیچھے پھر ادیب نے کیا چوز کرنا ہے؟ اس کی اپنی پرسنالٹی، اس کا اپنا تھاٹ پیٹرن تو آتا ہے نا. وہ بالکل آئے گا. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ یہ ادیب اور ان میں فرق ہے نا، تو ان کی پرائیورٹیز جو ہے وہ یا جو ان کی جو ترجیحات ہیں یعنی اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. تو میرے لیے یہ سوال بڑا ہی بنیادی تھا تھرو آؤٹ ہی، یعنی جب شروع سے ہی میں نے یہ جو لٹریری امپلس ہے اس کو اپنے اندر دیکھا کہ یہ کچھ ہے سلسلہ چل سکتا ہے. تو میرے لیے یہ شعور کی جو مختلف حالتیں ہیں، not altered states of consciousness in that sense، بلکہ میرے لیے ہر شخص ایک حیرت انگیز ہستی ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ دیکھو یہ بندہ جو ابھی گزرا ہے اس کی ایک پوری دنیا ہے، یہ اس کے پیچھے اس کا ماضی ہے، مستقبل ہے، اور اس لمحہ میں یہ اس دنیا کو محسوس کر رہا ہے. تو یہ کوئی مجھے ایک بہت ہی حیران کرنے والی بات، بظاہر اس سے زیادہ عام بات کوئی نہیں ہے لیکن میرے لیے انتہائی حیران کن. تو گریجولی یہ جو سطح ہے نا،
جو شعوری اور لاشعوری تجربے کی دوسرے کرداروں کی وہ میرے لیے خاصی بنیادی ہو گئی. اور اس میں پھر یہ ہوا کہ چونکہ میرا اپنا ادب کے علاوہ میرا جو بنیادی انٹرسٹ کہہ لیں یا جو بنیادی ایک جہاں پر میرے پاؤں ٹکتے ہیں وہ فلسفہ ہے, فلسفی. تو اس لیے کچھ سوالات ایسے تھے جو کہ میرے لیے بنیادی تھے اور وہ لٹریچر میں بھی آنا لازمی تھے. میں نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ میں جو دوسرے علوم کے حوالے سے جو میرے مسائل ہیں ان کو لٹریچر میں پابندی لگا دوں کہ نہیں, جیسے کہ یہاں پر کیا جاتا ہے یا مشورہ دیا جاتا ہے کم از کم. تو وہ جتنے بھی میرے یعنی ٹوٹل مسائل ہیں, بلکہ فلسفی سے بھی پہلے میں نے سائنس میں چونکہ گریجویشن کی تو میرا پرائمری انٹرسٹ تو سائنس میں شروع ہوا, یعنی فزکس, کیمسٹری, بایولوجی اور یہ سارے میتھمیٹکس ایون. تو وہاں سے پھر میں فلسفی کی طرف نکل گیا. اس کی بڑی ایک الگ کہانی ہے کہ ایسا کیوں ہوا, اور پھر یہ فلسفی میں سیٹل ہوا. لیکن جو ایکسپریشن میرا بنا وہ لٹریچر میں بنا. اب اس کی یہ ساری بھی ایک الگ موضوع, اس پہ لمبی بات میں کر سکتا ہوں اگر کریں. بالکل, ہمارے پاس آج ٹائم ہے, آپ کا بہت ہم نے وقت لیا, لیکن یہی بات کریں. ہاں, اس کو تھوڑا ہم آگے چل کے کرتے ہیں, پہلے یہ اس کی بنیاد. بہرحال یہاں پر جو اس کی میں بات کر رہا ہوں تو فلسفی کے جتنے بھی سوالات تھے وہ میرے لیے لٹریچر میں, اور لٹریچر میں شاعری سے میرا کوئی بن نہیں سکا, لیکن جو فکشن ہے, کریٹو فکشن ہے, اس میں وہ اپنی جگہ پاتے ہیں. بالکل ایسے. اور میں نے کبھی اس کو ان کو یعنی یہاں کے ہمارے ادب کی جو ایک روایتی انداز ہے یا جو تنقید ہے یا وٹ ایور, اس کو کبھی پرواہ نہیں کی. اس پہ بھی آئیں گے. ہاں, مطلب یہ کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے, ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا یا کہ جی فلسفہ تو ہم جی فلسفے کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں, تو اس میں کیا ضرورت ہے. اور سائنس کے لیے سائیکائٹری کی کتابیں ہیں, اور آپ نے پورے پی ٹی ایس ڈی کے ڈائگنوسس. ہاں, وہ بھی ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ اب ایک چیز ہوتی ہے, ایک قسم کی ایک فکشن ہوتی ہے جسے آپ سائنس فکشن کہتے ہیں, تو اس کو بند کر دیں کہ سائنس تو ہم ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بالکل فضول سی باتیں. اینیوے, خیر مسئلہ یہ تھا کہ وہ تمام سارے جو مسائل جو میرے سائنس, فلسفہ میں اور یہ سارے علوم میں, سماجی علوم میں وغیرہ وغیرہ وہ تھے, وہ سارے کہیں نہ کہیں وہ جو میری فکشن ہے اس میں آتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز جو تھی وہ بہت ہی بنیادی تھی, جو میرا ایک یعنی یہ ایک چیک میں نے کیا اور ڈیسیژن جو میں نے کریٹیکل لیا اپنے اندر سے, وہ یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ایک را قسم کی پوزیشن نہیں ہونی چاہیے, بلکہ دی کیریکٹر شوڈ لیو دوز کوسچن. ان کی زندگی میں سے وہ کہیں نیچے سے گہرائی سے وہ سوالات پھوٹتے نظر آئے اور وہ سچویشن کا حصہ بنے, واقعات کو جنم دیں, تو پھر تو یہ بات بنے گی. ادروائز اگر اس میں کوئی سیدھی سیدھی تھیوریز ڈالنے شروع کر دی تو دس وڈ بی اے فلاپ رائٹ ایٹ دی بگننگ. تو اس لیے اس میں پھر یہ بات, یہ سوال جو آپ نے پہلے کیا, تو اسی سارے عمل کے دوران جب میں اپنی بنیادی طور پہ فلسافیکل کوسچنس کو فکشن میں ری لیو کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو مجھے یہ لگا کہ یہ جو میں تھوڑا بہت دیکھتا ہی رہتا ہوں, یہ اب نارمل سائیکالوجی اور باقی سارے سلسلے جو سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہیں, اس زمانے میں فلسفی ایم اے میں ایک سبجیکٹ تھا, پورا پیپر بھی ہوا کرتا تھا سائیکالوجی, جرنل سائیکالوجی. اینیوے, تو مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ جو سو کالڈ ایک ڈیوینٹ بیہیویئر ہے, نارمل بیہیویئر ہے, یہ ایک بڑی ونڈو دیتا ہے ٹوٹل ہیومن بیہیویئر کو ایک
एक टेंजेंट से, एक स्लांट से देखने का, इट गिव्स यू ए यूनिक अंडरस्टैंडिंग, और जो कि शायद सिर्फ और सिर्फ सो कॉल्ड नॉर्मल ठीक ठाक बंदे चल रहे हैं तो उसमें मुमकिन नहीं है। चुनाचे वो मुझे बड़ा फैसिनेट किया। यू थिंक ये सब कुछ एक्स्ट्रा है? हाँ, एक्स्ट्रा है, और मतलब ये कि वो दुनिया को किसी और तरह देख रहे हैं, और हम उन्हें समझते हैं कि चूंकि ये उस तरह नहीं देख रहे जिस तरह के 10 में से 9 बंदे देखते हैं। हाँ, नॉर्मल नॉर्मल है, तो इसलिए ये अब नॉर्मल है। ठीक है। तो खैर इस पे कुछ और पढ़ा भी, मसलन एंटी साइकियाट्री जो आपके वो थॉमस डैस, सिलसिला फ्रॉइड और बाकी योंग वगैरह, वो तो सारे थे। तो उसके बाद ये काफी मैंने देखा है कि वो ये अक्सर मेरी तकरीबन ये जो 4-5 नॉवल हैं उनमें ये बाकायदा आ जाता है बंदा कोई ना कोई, या कोई इस तरह की सूरत हाल या कैरेक्टर की शक्ल में, कि जो उस एक अलग से वो दुनिया की परसेप्शन जो है। फलसफे में भी आपको सारे सवालों के जवाब नहीं मिले तो आप हार्डकोर साइंस की तरफ, मतलब मैं तो फ्रॉइड और युंग पे भी नहीं कहूंगा, वो भी सेमी साइंस है, आप हार्डकोर साइंस की तरफ भी वापस आते हैं, और वहां भी आपके किरदार सवालों के जवाब दवाइयों से भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, ड्रग से भी कोशिश करते हैं, रिलीजन के कॉन्सेप्ट से भी करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट से भी करते हैं। सो फिर साइंस कुछ सवालों के जवाब देती है जिनके फलसफा भी नहीं देता। नहीं, मेरा ख्याल है साइंस आपको लीड करती है फिलॉसफी की तरफ। ओके, सो ये इट्स नॉट द अदर वे अराउंड, ऑल्दो इट मे बी दैट आल्सो, लेकिन ये है कि जो साइंस है जब आप उसको डीप उसमें जाते हैं तो उसमें आप जब उसके कटिंग एज पे पहुंचते हैं, हाँ वो सोशल साइंसेज में, लेकिन खास तौर पर जो आपकी फिजिकल साइंसेज हैं, कॉस्मोलॉजी फॉर दैट मैटर, तो उसके जो आप उसके लिमिट्स पर पहुंचते हैं सर, तो देन यू बिकम हाईली फिलोसॉफिकल। मसलन आपकी जो कॉस्मोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो आप देखें, अब तो कुलम खुल्ला जो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं बेशतर, उन्होंने ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को फिलोसॉफिकली बाकायदा मैं देखता हूँ विदाउट नेमिंग वो उस पर बात कर रहे होते हैं, एंड दैट इज वेरी मच फिलोसॉफिकल। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि जो साइंस है ना, एंड साइंस एजुकेशन, इट इज ए टोटल डिजास्टर इन दिस कंट्री। ओके, इट इज मेरे साथ, मतलब ये इट्स माय स्टोरी आल्सो। आई वाज सो थॉरोली डिसअपॉइंटेड कि मैं ग्रेजुएशन बीएससी से आगे नहीं जा सका। तो इन ए वे वो अच्छा ही हुआ कि मैं फिर बाकायदा फिलॉसफी में चला गया, वो क्योंकि मतलब ये कि इसमें ये है कि जो नोइंग है ना, एक क्यूरियोसिटी के तहत दुनिया नेचर को जानने की जो ख्वाहिश है वो नहीं है। FSC is a big killing ground for science. वहां से फौजें तैयार होती हैं डॉक्टरों के लिए या इंजीनियर के लिए। एक आपके सामने बैठा है जी ना, ऑफ कोर्स आप तो उसमें से निकल के लगते हैं। तो वो मतलब ये है कि जो साइंस का जो एक बुनियादी एक एजुकेशन उसकी का जो एक पर्पस होना चाहिए और जो उसका मॉडस ऑपरेंडी होना चाहिए वो है ही नहीं। वो मैन एंड नेचर का रिलेशन है, वो तो और क्यूरियोसिटी को जन्म देता है। हमारे यहाँ तो उस पर फुल स्टॉप लग जाता है कि ये हो गया और रट लो। इट इज सो यूजलेस एंड होपलेस। उसमें से मतलब ये कि साइंस गोरा लाया यहाँ पे कॉलोनियली, और उसको समझा ये गया कि ये नौकरियों दुनिया की जो है ना जी उसके लिए ये जरूरी है, तो इसको कर करा लो यार, ये इसको साबित कर। बस यहाँ पर आपने साइंस को पढ़ना नहीं है, ये दिखाना है कि आई कैन डेमोन्स्ट्रेट अ सर्टेन यू नो टेस्ट्स एंड ऑल दैट, कि जिससे पता लगे कि अच्छा भाई ये इसने किया हुआ है।
سر فکشن کے خالق کو خدا بننے کا اختیار ہے؟ ہاں، اس کو اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو وہ لکھتا ہی کیسے؟ اور فکشن کا یہ خالق تو کچھ زیادہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ایسے تجربے کرتا ہے کہ جو لوگوں کو گراں بھی گزرتے ہیں. ہاں سر ناول پیچھے رہ جاتا ہے، تجربہ آگے آپ کا چلا جاتا ہے. کئی دفعہ تو یہ بھی، یہ جو 0 سے 1 تک بھی میں نے دیکھا کہ ناول اور کا ایک بہرحال اسٹرکچر ہوتا ہے، سو وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، تجربہ بہت آگے نکل جاتا ہے. تو اس چیز کا آپ کو، قاری کو، یا اس پیغام کے پہنچنے کو کوئی فائدہ اس سے ہے جو چیز آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ناول کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک کلیشے ہے. ناول کو اس کی پوری آپ تاریخ اٹھائیں تو یہ بات بہت پیچھے چلی جاتی ہے کہ جو فکشن ہے ایز سچ، وہ تو جو ویسٹ سے جو آئی ہے تو وہ تو گریک ڈراما سے چلی نا. بالکل ایسے. تو اس کی شکلیں پھر بدلتی چلی گئیں، جس میں کہ ایک وہ ایرسٹوٹیلین وہ کرو بنی، جس میں کہ وہ ایک کانفلکٹ کی صورتحال نیکی بدی کی، اور پھر وہ ریزالو ہوا جو وہ سارا. تو یہ معاملہ کو بہت زیادہ چلا نہیں. تو اس کے بعد جو ناول ہے، اب اس کی جو سٹینڈنگ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک کھلی چھٹی دیتا ہے. اوکے. اب آپ پر ہے کہ وہ اس کے چیلنج کو قبول کریں یا نہ کریں. دیر از، یو کین سے اینی تھنگ اینڈ ڈو اینی تھنگ ان ناول. اب جو اس کے بعد وہ ہے جو اس کے نتیجے میں بنے گا، وہ ایک ریڈنگ ایکسپیرینس جنریٹ کرے گا نا. وہ ریڈنگ ایکسپیرینس جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ وہ کس طرح لیا جاتا ہے. تو ناول کی حیثیت تو ناول تو دیتا ہے لیکن نقاد نہیں دیتا ہے. نقاد کا یہ ہے جی کہ چلنا چاہیے نقادوں کو بھی ساتھ ہی. ظاہر ہے کہ مطلب ان کا ایک اپنا اب ایک they have also to say something. سر جس طرح آپ نے مجھے کہا کہ کیمرے سے پہلے کہ ایک منیمم نالج چاہیے ہوتا ہے، اس پہ آتھر کی آبزرویشن پکچر کو کافی حد تک کمپلیٹ کرتی ہے. سو وہ منیمم نالج کتاب پڑھنے سے بھی آتا ہے. سو آپ اتنی زبردست کتابیں لکھتے ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، اور کیا پڑھتے ہیں؟ میرا جو 95% ریڈنگ ہے وہ نان فکشن ہے. اوکے. فلسفی ہے، سائنس ہے؟ فلسفی اور سائنس اس میں ڈومیننٹ ہے. اوکے. لیٹ نائٹ البتہ میں کوئی ناول پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. آئی ایم آلویز ان ٹچ ود سم ناول اور another. اور اس ناول میں مطلب وہی جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ میں اس میں کوئی اتنی بڑی یہ لٹریری اور نان لٹریری کی بات نہیں کرتا. میں تو پاپولر تھرلر بھی پڑھتا ہوں. آئی انجوائے اٹ. وہ بھی ایک جانرا ہے جو اس میں آپ کوالٹی کو بنا سکتے ہیں کہ وہ اس میں مطلب بہت اعلیٰ پائے کے بھی اور وہ سارا نسبتاً کم بھی لوگ ہیں. بٹ اٹ از آلسو اے کرافٹ. سر اردو ادب بھی پڑھتے ہیں؟ اردو ادب میں کم پڑھتا ہوں. کس کو آپ نے پڑھا ہے؟ ناول خاص طور پہ اگر آپ ناول کی بات کریں تو کوئی جو بڑے قابل ذکر لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کو تو پڑھا ہی ہے. سر منٹو. ہاں منٹو ہے، اور جو مطلب آپ چند ایک نام قرۃ العین حیدر کے سر ناول. ہاں بالکل. سر جو ایک ورڈ ہے دیوانگی، جی، جس کو انگریزی میں ہم میڈنس بھی کہتے ہیں، سائیکوسس بھی کہتے ہیں. سو سائیکوسس تو حقیقت سے رابطہ کٹ جاتا ہے نا. ہم اس کی ایک نیورو بایولوجیکل بیسس دیتے ہیں کہ جی ڈوپامین بڑھ گئی ہے تو یہ ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں. جو میں نے سر ایک میر کی شاعری پہ مضمون لکھا، چونکہ میر واز نون بائی پولر. میر تقی میر. اچھا اچھا. سو وہ ایک ہی جین ہے جو آپ کو ادھر بھی لے جاتا ہے میڈنس کی طرف بھی، اور وہ ایک ہی جین ہے جو آپ کو ایکسٹرا آرڈنری سائنٹسٹ، فکشن، پوئٹ. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ وہ ذہنی خلفشار کو کوئی رستہ مل سکتا ہے کنسٹرکٹیو بھی؟ دیکھیں جی، مجھے یہ آرگومنٹ جو ہے نا، اس میں تھوڑی سی مسائل لگتے ہیں. سر دیکھیں جو بالکل نارمل ذہن ہے، کیا وہ بایولوجیکل ڈٹرمنٹ نہیں ہے؟
अल्टीमेटली तो वो भी बायोलॉजी से ही निकल रहा है ना। ऐसे ही है। अब ये अगरचे अभी तक वो पकड़ नहीं सके वो दैट एल्यूसिव पॉइंट इन द ब्रेन टिश्यू कि जहाँ पर कॉन्शियसनेस बैठी हुई है, वो शायद कभी ना मिले। लेकिन ये कि ये पुराना वही इशू है जो माइंड बॉडी रिलेशनशिप का है, ऐसे ही कि विच इज डोमिनेंट, मैटर और माइंड। तो हम पता नहीं इंस्टिंक्टिवली या व्हाटएवर, ये दो तरह के लोग होते हैं। ये भी इंसानों में ना एक बाकायदा देखने में आती है कि कुछ लोग माइंड को प्रेफरेंस देते हैं, वो डोमिनेट कर रहा है, या कुछ लोग जो है वो मैटर को करता है। ये नहीं, उनके नजदीक ब्रेन है। एंड व्हेन यू कम टू ब्रेन तो दैट देन यू कम टू मटेरियल मैटर, और वो सारी बायोकेमिस्ट्री उसमें आ जाती है, बायोलॉजी आ जाती है, और अल्टीमेटली केमिस्ट्री है ना, फिर अल्टीमेट उसके आगे फिर फिजिक्स है। बल्कि अब तो आपको इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि इवन क्वांटम फिजिक्स हैज ए लॉट टू से अबाउट द वर्किंग ऑफ द कॉन्शियस ब्रेन। वो दिमाग के अंदर जो चल रहा है ना, उसमें वो जो क्वांटम एंटेंगलमेंट एक चीज है, उसका वर्किंग की पे, these are hypothetical things but they are working on it. They have some basis. अभी भी क्वांटम फिजिक्स और मेटाफिजिक्स एक नहीं हुए। एक नहीं हुए, हाँ नहीं, लेकिन बट it is always you know great temptation is there to you know have a metaphysics of quantum physics। बल्कि ये तो बहुत पुरानी बात है, वो जब क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में ये है ना कि जो रैंडमनेस है और अनसर्टेनिटी है, वो ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो बल्कि इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ द नेचर, कि वो अपने सारे राज नहीं खोलेगी। हाँ, तो इसको फिर आइंस्टाइन ने बहुत बुरा मनाया। उसने कहा कि गॉड डजंट प्ले डाइस विद अस। तो वो जो हाइजनबर्ग, क्या नाम है उसका, कोपेनहेगन, वो जो कंट्रोवर्सी है, क्या नील बोर और मुझे नाम थोड़ा सा रदरफोर्ड, नहीं रदरफोर्ड तो बात है। तो ये दो जो थियरीज है ना जी आपकी, क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी, दे आर एट द कोर ऑफ द अफेयर्स। बल्कि क्वांटम फिजिक्स को तो इतना अब बायोलॉजी में इस्तेमाल हो रहा है। अभी चंद दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एंड इट्स सो ऑब्वियस कि ये जो बाहर पौधों का आपका फोटोसिंथेसिस है, इसमें क्वांटम फिजिक्स इज वेरी डीपली इन्वॉल्व। वो क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है वो हाई एनर्जी स्टेट पे जाता है, नीचे आता है, तो वो एक फोटोन जो है वो एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज सिंथेसाइज्ड इनटू शुगर्स एंड यू नो। तो ये सारा जो है ना ये इशू, ये जो सारी आपके इतनी थोड़ी बहुत फिजिक्स जो है, माय पर्सनल व्यू इज कि विदाउट दैट, विदाउट नोइंग दैट यू कांट डू फिलॉसफी एंड यू कांट डू लिटरेचर आल्सो। बिहेवियर के पीछे कॉज तो फिजिक्स ही बताती है। हाँ वो भी है। दूसरा ये कि दुनिया जो है ना जी, उसको दुनिया जो इस वक्त है उसके साथ आपने चलना अगर, तो फिर उसके लिए आपको जो बट साइंस हैज टू से उसको जानना, नॉट एट द लेवल ऑफ द एक्सपर्ट आई थिंक, बट एट ए लेवल ऑफ वेयर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑन्टोलॉजी की ये सतह तो होगी, तो फिर आप बात कर। सर मैंने चूंकि आपके ये दो नॉवल ही पढ़े हैं, तो मैं इसके तनाजुर में भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके जो किरदार, अच्छा मैं बार बार ज़हनी खलफशार का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि दीवानगी ज़रा स्टिग्मेटाइज्ड है, से ये जो इस तरफ जाते हैं, ये इसी चक्कर में जाते हैं कि जो इंसान और कायनात का जो रिश्ता है, जब ये समझ नहीं आता, सो ये इसको समझने की तगोदौ भी हमें दीवानगी की तरफ ले जाती है। हाँ, इसमें शुरू में जो है ना, असल में वो सारा जो गुलाम बाग में उस ग्रुप की जो वो सारी जो डायनामिक्स है ना गुफ्तगू की, और वो सारी, उसको आप एक थॉट एक्सपेरिमेंट भी ले सकते हैं
not in so many words, یہ لفظ میں نے وہاں یوز نہیں کیا thought experiment, but that's what they are doing. وہ جو ان کی وہ ہذیانی کیفیت ہے تو they are trying to transcend the barrier of subjectivity, intersubjectivity. اور وہ کہتا ہے نا اس میں کہ یہ ایک خطرناک علاقہ ہے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ the barrier of the ego is so fundamental, you can never break it. تو انسان کا ڈائلیما یہ ہے کہ وہ کسی کے کتنا بھی قریب چلا جائے تو میری انگلی میں جو درد ہونا ہے وہ تو مجھے ہی ہونا ہے. That is the ultimate crisis. پھر وہ جو ایمپیتھی کی بات ہم ڈاکٹر بھی کرتے ہیں اور وہ سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے کہ جب کسی کا درد آپ ہاں وہ نہیں ہو سکتا, پتہ نہیں یہ اپنی اپنی جنگ ہے. ہاں اب یہ تو خیر ایک اور ایریا ہے جس میں میں بات کرنے لگا ہوں. وہ جو میں نے یہ جو حال میں کتاب لکھی ہے نا خفیف مخفی کی خواب بھی تھی تو وہ پیرانارمل سے ڈیل کرتی ہے which is another of my obsession. تو وہ ذرا لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے, حالانکہ یہ it is so much in our life. تو یہ درد والی بات یہ ہے تو میں نے پڑھا تھا, I am not sure کہ اس کا کیا ہے اس کے پیچھے, کہ somehow in some voodoo magic اور ان افریقہ یا پتہ نہیں اسی کا یہ بیلٹ میں وہ پین ٹرانسفر کر دیتے ہیں, اپنا درد دوسرے کو دے دے ایکچولی وہ دوسرا درد ہو رہا ہے. وہ ہم کہتے ہیں نا میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں, سب وہ اسی پھر. So the woman is giving birth to the child and the husband is having labor pains. So this is very remarkable. میرا خیال ہے یہ تو ہو جانا چاہیے. اور پھر جو آپ کا پیرانارمل والا بھی شوق آپ نے بتایا اس طرف, تو پھر یہ جستجو تو وہی جو آپ کے کرداروں کی بھی ہے کہ جو ہمیں جو راز سمجھ نہیں آتے ہم وہ دروازے کھڑکیاں کھولنے کے چکر میں کبھی پیرانارمل کی کھولتے ہیں کبھی اسپرچویلٹی کی کھولتے ہیں, لیکن مکمل جوابات تو مل نہیں پاتے اور یہ تگ و دو ہمیں کہیں لے کے تو نہیں جاتی. یہ کہیں بھی نہیں لے کے جائے گی اور یہ کبھی بھی جوابات نہیں ملیں گے, یہ تو طے شدہ بات ہے. تو انسان کا مقدر یہ دیوانگی اور فنا ہی ہے. پھر اب دیوانگی کہہ لیں یہ مطلب یہ دس از ایگزسٹنس, اور ultimately I think that existence is based on paradox. ٹھیک ہے, وہ اپنی ہی نفی ہوتی ہے and this is continuing. سر لیکن آپ نے ورڈ ایگزسٹنس یوز کیا نا, میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں کہ آپ کے ناول میں جو ضمنی کردار آتے ہیں جی جی جو عام لوگ ہیں جو جن کی سوچ صرف یہ ہے کہ صبح اٹھنا ہے, ناشتہ کرنا ہے, کام پہ جانا ہے, واپس آنا ہے, نماز پڑھنی ہے, 30 روزے رکھنے ہیں, شادی کرنی ہے, بچے پیدا کرنے ہیں اور مر جانا ہے, وہ پھر بہتر نہیں رہتے بنسبت ان لوگوں کے جو زیادہ سوچتے ہیں, ایگزسٹنس کو سوال کرتے ہیں اور پھر ایگزسٹینشل کرائسس میں جاتے ہیں. سو ذہانت اور یہ سوچنا اور اس چکر میں پڑھنا یہ تو کوئی پروڈکٹیوٹی تو نہیں ہے. نہیں, یہاں پر جو آپ نے بہتر کا لفظ یوز کیا نا وہ پرابلمٹک ہے. وٹ از بہتر, مطلب یہ کہ وہ بندہ جو آپ نے کہا کہ وہ صبح اٹھا, اس نے ناشتہ کیا گیا, یہ سارا پرفیکٹ, فائن, دیٹس واٹ سوٹس ہم ہر. اوکے, اب مجھے اگر وہ نہیں کرتا سوٹ تو یہ ایسا نہیں ہے, یہ کوئی چوائس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اس سے متاثر ہو کر اگلے دن یا اگلے ہفتے سے وہ یہ شے کر لوں گا, نہیں. ٹھیک ہے, وہ آئی ایم میڈ لائک دیٹ. اوکے, سو پھر یہاں آتی ہے جینیٹکس, بایولوجی اور ایوولوشن. ہاں وہ تو ہے ہی بہرحال, جینیٹکس ایوولوشن جو ہے وہ تو ہے ہی. کیونکہ سر ہم ابھی یہ کہتے ہیں نا جس طرح ہماری ایک بیماری ہے آٹزم, آٹسٹک بچے ہوتے ہیں, ہائی فنکشننگ آٹسٹک ہوتے ہیں ایسپرجرز جو بہت ہائی فنکشننگ آٹسٹک. ابھی سر میری او پی ڈی میرے کلینک میں وہ ہائیلی بریلینٹ بچے آتے ہیں جن کو یہ ایگزسٹینشل پرابلمس ہوتی ہیں. آگے مجھے کہے گا ایک 17 سال کا بچہ کہ میرے اور الٹیمیٹ ٹروتھ کے درمیان میں ایک گہرا کھڈا ہے. Then I ask how can I help you, کہ
کہ میں اس کھڈے کو پار کر کے الٹیمیٹ ٹروتھ تک پہنچنا چاہتا ہوں اور آئی نیڈ یور ہیلپ کہ میں اس کھڈے میں گر نہ جاؤں. اب وہ جو اس کی ایک ایوولوشن, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آٹزم ایوولوشن کا پارٹ ہے, اب 50 سال بعد لوگ ہوں گے ہی ایسے. تو سر ان سوالوں کے جواب کے ساتھ جب بچے میرے پاس آتے ہیں تو ہماری آکسفورڈ ٹیکسٹ بک آف سائیکائٹری میں ان سوالوں کے جواب ہیں نہیں, اور ان سوالوں کے جواب کبیر کو بھی نہیں ملتے, ڈاکٹر ناصر کو بھی نہیں ملتے, سائبر سپیس کے منشی کو بھی نہیں ملتے. وہ نہیں, میرا خیال ہے سوالوں کے جواب تلاش کرنا اور حتمی طور پر میرا خیال ہے وہ کوئی میں تو اس کو کوئی بہت بڑا کارنامہ یا کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں سمجھتا. سوالات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ وقتی طور پر آپ کو ملتے بھی ہیں تو 10 اور سوالات سامنے آ جاتے. ان سوالوں کے ساتھ جرنی اہم ہوا پھر, ان سوالوں کے ساتھ آپ کا جرنی اہم ہوا پھر. ہاں, ٹو کنٹینیو ود اٹ, یس وہ تو ہے. اور اگر وہ آپ اف یو, اصل میں یہ ٹیمپرامنٹ کی بھی بات ہے اور یہ خاصی ٹیمپرامنٹ کی بھی بات ہے. جو سوسائٹیز کسی بھی آئیڈیالوجی کی اورینٹڈ ہیں تو دے وانٹ ڈیفینیٹنس اینڈ سرٹینٹی. ان کو مزہ نہیں آتا کہ وہ ایک ہیسیٹینسی اور انسرٹینٹی کی فضا میں زندہ نہیں رہ سکتے. ان کو کوئی نہ کوئی وہ قلعہ کھوٹا چاہیے جس کو ٹھونک کے تو اپنے آپ اس کے ساتھ کانفلکٹ ریزالو ہو جائے اور آگے چلو, وہ اس پہ چلتے ہیں. یہ جو ایک ذہنی رویہ ہے نا کہ ٹو لیو ان کنٹینیوس ہیسیٹیشن اینڈ یٹ ہیو انف موٹیویشن ٹو گو آن, یہ تھوڑا مشکل ہے, بلکہ کافی مشکل ہے. مثلا میرے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ان کو میں کبھی بھی گرو بن کے نہیں پیش آتا. یہ بھی ہمارا ایک کلچر ہے, ورٹیکل ماڈل نہیں ہوتا. ہاں جی, یہاں پر آپ دیکھیں گے چند ایک نام بہت بڑے بڑے یکدم نظر آئیں گے, آج کل بھی ہیں کہ وہ سامنے بٹھا کے نا تو وہ مطلب وہ اپنے ایک پورا وہ ایک بھاشن دیتے ہیں, پیری مریدی والا سسٹم, اور وہ سارا پھر ان کو شانت ہو جاتا ہے وہ بندہ, اور وہ سمجھ مائن از ناٹ دیٹ. تو مجھے نہ تو کوئی ایسا بندہ ہی ملا ہے اپنی ذات میں کوئی جو مجھے, اور نہ ہی میں نے کبھی میں زیادہ سے زیادہ ان کو ایک مسلسل ایک وہی جو میرا ایک بیسک ہے جو اس میں کہ ایک اسٹیٹ آف ونڈر, پرپیچول ونڈر, میرا نہیں خیال اس سے نکلا جا سکتا ہے. لیکن سر پھر اس میں رہ کے بھی انسان تھک جاتا ہے اور کبھی اس کو ریسٹ کے لیے کچھ قلعہ ٹھوکنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. وہ قلعے وہ مطلب ڈے ٹو ڈے لائف میں اب ایسا نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے ہی صبح سویرے ہی اٹھتا ہے تو حیرت میں ہے, اور وہ جو اسمالر تھنگز آف لائف ہے نا وہ بندے کو ساتھ, وہ جیسے صبح سویرے اٹھ کے آ جاتا ہے وہ ہمارے پاس پھر داخل ہو جاتا ہے, جس کا وہ حد سے بڑھ جائے وہ پھر آپ کی طرف جو لائن کراس کرتا ہے نا. مثلاً صبح اٹھے آپ نے ایک کافی بلیک کا ایک کپ پیا تو وہ اٹ از انف پلیئر ٹو یو نو ٹو گو آن لیونگ. تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کائنات کا بہت بڑا سوال کا جواب مل گیا تو پھر وہ چلتا رہتا ہے. سر اے آئی, اقبال نے تو کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمیں گے, سو یہ تو عروج آدم خاکی سہمتا جائے گا اگر اے آئی پھیلتی جائے گی. ہاں, میرا خیال ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا ان کو ایک دوسرے کے دشمنوں کے طور پر دیکھنے کی بجائے ہمیں ایک نیا مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرنا پڑے گا, جس میں آپ جب تک آپ اس کی ورکنگ کو ایک اپنے اس کو قریب سے نہیں دیکھیں گے اور سمجھیں گے نہیں اور اس کی ایک لیونگ ریئلٹی کے طور پر نہیں لیں گے تو اس کو بیونڈ اس کے جانے کی آپ کے اندر وہ نہیں پیدا ہوگی, وہ سارا مینٹلی بھی نہیں ہوگا. بٹ آئی تھنک آف کورس اس کے کچھ ٹینجیبل تھریٹس ہیں, تھریٹس مطلب اگر آپ کہیں تو, اور کچھ جو کریٹیوٹی کی جو مروجہ شکلیں ہیں اس میں تبدیلیاں بھی آئیں گی. کریٹیوٹی رہے گی,
ہاں میرا خیال ہے رہے گی بٹ اٹ ول بی سارٹ آف ریڈیفائنڈ. دیکھیں نا اس میں ایشو یہ ہے کہ وٹ از کریٹیوٹی. تو کریٹیوٹی کا یہ ہے کہ اس کی جو منیمم کرائٹیریا ہے یا ڈیفائننگ اس کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیر اٹ شوڈ یو نو برنگ سم تھنگ which is absolutely new, which didn't exist before. کسی نئی چیز کو سامنے لانا وہ خواہ کتنی بھی ٹریویل ہو یا کتنی بھی لیکن نہیں ہو، لیکن وہ نئی ہو. تو اس سینس میں اس کی جو گنجائش ہے نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. لیکن بالکل نئی کو لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جہاں تک بات بڑھ چکی ہے وہ آپ کے گراسپ میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے اے آئی اور وہ سارے جو سلسلے ہیں وہ مطلب ان کی جو رینج ہے وہ اور اسکوپ ان کا بڑھتا جائے گا. لیکن جو لوگ ان کے اس کے ساتھ انگیج کریں گے they will yet be able to create something which absolutely new. سر لیکن اس کی میں ایک بیہیویئرل اینڈ پہ بات کرتا ہوں کہ ہم جب چھوٹے تھے ڈکشنری دیکھتے تھے، کچھ چیز کا ایک پروسیس ہمارے دماغ میں بن پایا جو میری نسل ہے. آپ لوگ شاید ہم سے زیادہ محنت کرتے ہوں گے، ہم کم کرتے تھے ہمارے بعد. سو جو بچہ اب 4-5 سال کی عمر سے ہر چیز ایک کلک سے پانا سیکھے گا تو وہ کریٹو پروسیس تک پہنچ پائے گا اور وہ چیز اس کی ذات کا حصہ بن پائے گی. 20-30 سال بعد جو نسل جوان ہوگی وہ تو پھر اے آئی کی محتاج ہوگی. نہیں، وہ کریٹیوٹی کی میں نے جیسے عرض کیا نا کہ وہ ایک نئی شکل ہوگی. اوکے. مثلا اگر یہ اچھی مثال ہے کہ یہ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ when I started reading English تو اب شروع میں یہ تھا کہ مطلب وہ ایک اتنی موٹی ڈکشنری ہوتی تھی تو وہ جناب ایک صفحے میں کوئی 4 دفعہ پھر 5 دفعہ بلکہ اس کو پلٹ کے دیکھنا پڑتا تھا. تو اس وقت میرے ذہن میں، اور یہ میٹرک کی بات ہے جب تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیا کوئی کبھی ایسا وقت آئے گا کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو کہ ایسے کوئی نا گھومنے والے کوئی، جیسے میرے ذہن میں بلکہ وہ آیا بھی جیسے وہ پیٹرول پمپ میں وہ گھومتا ہے نا وہ نمبر، تو اس طرح کی کوئی چیز آئے کہ وہ جس میں جو لیٹر ہیں وہ اس طرح کر کے گھوم کے وہ نمبر بنایا جائے اور اس کا آگے میننگ آ جائے. یہ ایک عجیب فینٹیسی میرے ذہن میں ہے. تو ناؤ لک ایٹ اٹ کہ یہی اسی قسم کی ابتدائی ڈکشنری جناب آ بھی گئی آفٹر سم 20 years اور سم تھنگ لائک دیٹ. اور اب تو خیر وہ دیکھ لیں کہ مطلب یو جسٹ ہیو ٹو ہائی لائٹ اٹ اینڈ the meaning is there. لیکن اس سارے عمل کے نتیجے میں اس نے تو بہت فیسیلیٹیٹ کر دیا ریڈنگ پروسیس کو بھی اور رائٹنگ کو بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اے آئی کے ساتھ ساتھ چلنا ضروری ہو گیا ہے اور وہ چلنا یہاں پر مسائل ضرور پیدا ہوں گے. وہ بھاگنا ضروری ہو، ہمارے لیے تو بھاگنا ہے. ہاں وہ بہت تیز جا رہی ہے. ہاں وہ بہت تیز ہے. تو اس کے ساتھ جب آپ ایٹ لیسٹ چلیں گے تو پھر اس میں سے کچھ کریٹو ڈائمینشن جو ہیں وہ نکلیں گی. جو ہیومن ڈائمینشن جو ہے، کیونکہ ہیومن جو مطلب یہ ساری کنجکچرل میں بات کر رہا ہوں، کوئی اس میں کوئی میں اس طرح کی کوئی ہارڈ کور قلعہ نہیں ٹھوک رہے. ہاں کہ ایک قسم کی جو ہیومن تھنکنگ میں یا امیجنیشن میں یا اس سارے مینٹل کوگنیٹو پروسیس میں بھی ایک جو ایلیمنٹ آف ایبسرڈیٹی ہے وہ شاید ممکن نہ ہو اس کے لیے اے آئی کے لیے اتنے سمپل ٹرمز میں. اور ایبسرڈیٹی ہیز اٹس اون لاجک. جو آپ نے اس میں لکھا ہے کہ کمپیوٹر فالتو باتیں نہیں کرتا. ایبسرڈیٹی از ناٹ آل دیٹ ایبسرڈ. It has a unique
लॉजिक ऑफ इट्स ओन। मतलब ये इस तरह की बात है, वो तो हमारे वही बात है, वो 10 में से 9 लोग उस तरह नहीं सोचते तो वो अब्सर्ड है, और जो आज अब्सर्ड है हो सकता है कि वो 30 साल बाद एवोल्यूशन के तहत एब्सर्ड ना रहे।